شریف شیر خان بن محمد موسیٰ متعلم درجہ ثانویہ۔ شیر خان حدیث نمبر 21 پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 21 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم رواه البخاری وفي رواية لهما يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب۔ اس کا ترجمہ کیجئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بندہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کو اس کا خیال بھی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور بے شک بندہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کا اس کو خیال بھی نہیں ہوتا، تو وہ جہنم میں دور جا گرتا ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت جس کو شیخین نے روایت کیا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ جہنم میں اس قدر دور جا گرتا ہے جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ حدیث نمبر 36۔ حدیث نمبر 36 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث نمبر 36 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت رواه مسلم وفي رواية إذا قلت لأخيك ما فيه فقد اغتبته وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهت۔ اس کا ترجمہ کیجئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا اپنے بھائی کا ایسی چیزوں کا ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند سمجھتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں ایسی چیز کہوں جس کے اندر وہ عیب اس کے اندر موجود ہے تو پھر آپ کا کیا رائے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے جو تو کچھ کہتا ہے تو تحقیق تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ چیز جو کچھ اس کے اندر ہے تو کہتا ہے اور اس کے اندر نہیں ہے جو تو کہتا ہے تو تحقیق تو نے اس کے اوپر بہتان لگایا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ایک امام مسلم کی ایک اور روایت ہے جس میں یہ فرمایا کہ جب تو اپنے بھائی کے لیے ایسی بات کہے جو کچھ اس کے اندر ہے تو تحقیق تو نے اس کی غیبت کی، اور جب تو ایسی بات کہے جو اس کے اندر نہیں ہے تو تحقیق تو نے اس کے اوپر بہتان لگایا۔ حدیث نمبر 32۔ حدیث نمبر 32 عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه وفي رواية مسلم قال ان الصدق بر وان البر يهدي الى الجنه وان الكذب فجور وان الفجور يهدي الى النار۔ اس کا ترجمہ کیجئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر تم سچائی کو لازم پکڑو کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھلاتی ہے اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور تم جھوٹ سے بچو۔ جب تک مسلسل آدمی سچائی کرتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کو تلاش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے، اور تم جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ کمینگی کی طرف
کمینگی کا راستہ دکھلاتا ہے، اور بے شک کمینگی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور مسلسل آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کو تلاش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اس کو شیخین نے روایت کیا ہے، اور امام مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ بے شک سچائی نیکی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھلاتی ہے، اور بے شک جھوٹ کمینگی ہے اور کمینگی جہنم کا راستہ دکھلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔